السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ یہ گفتگو روزنامہ نئی بات اور علم کی دنیا کے لیے ہے۔ پاکستان میں آپ نے بہت کم ایسے اسکالرز دیکھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی ہو، جو ایک اپنا اسکول بھی چلاتے ہوں، جن کو مقام منبر آباء و اجداد کی طرف سے نہیں، ان کی اپنی محنت اور علم کی جستجو کی وجہ سے ملا ہو۔ ان کا روزگار جو ہے وہ مسجد کے غلے کا محتاج نہ ہو اور وہ اپنا کاروبار کر کے خود بھی کھاتے ہوں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہوں۔ میرے آج کے جو معزز مہمان ہیں وہ ایک اسی طرح کی پرسنالٹی ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محمد اکرم اوان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب، آپ کے والد زمیندار تھے؟ جی، میں بھی ذمہ دار ہوں۔ آپ بھی زمیندار ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کا مذہب کی طرف رجحان کیسے ہوا، اور مذہب کی بھی اس سپریم فارم میں جس کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں، آپ کا اس سے رجحان کیسے ہوا؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ کسی کو اس طرف توجہ دلا دے، یہ اس کا احسان ہے۔ ظاہری اسباب میں سے سبب یہ بنا کہ ہمارے اس علاقے کی زندگی ایک طرح سے قبائلی سی زندگی ہے، اور قبائل آپس میں لڑتے بھڑتے مارتے مرتے اس طرح صدیوں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ جی جی۔ اور یہاں ہمارا یا ذمہ داری کاشتکاری پیشہ ہے یا فوجی ملازمت تھی، ٹھیک۔ تو اکثریت فوج میں کئی پشتوں سے آ رہے تھے۔ جو حالات کو جب دیکھا، جب حالات سے خود اپنا سابقہ پڑا، گاؤں کی سطح پر، برادری کی سطح پر، پھر معاشرے کی سطح پر، جی جی۔ تو ہر طرف سے ایک مایوسی ہوئی۔ صحیح۔ یعنی بظاہر لگتا تھا کہ یہ بہت مخلص آدمی ہے، یہ کام آئے گا، لیکن جب کام پڑا تو وہ کام نہیں آیا۔ صحیح۔ بظاہر لگتا تھا کہ یہ شعبہ بہت اچھا ہے، لیکن جب اس میں گئے تو جھوٹ نظر آیا۔ تو اس ساری جو صورتحال تھی، تو ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس نے اس پہ مجبور کر دیا کہ کہیں تو سچ بھی ہونا چاہیے۔ جی جی۔ جھوٹ پہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ تو پھر اسے مذہب کی طرف تلاش کیا، مذہبی اداروں میں دیکھا، خانقاہوں میں دیکھا، پیروں فقیروں سے دیکھا، تو وہاں بھی ابتداً بڑی مشکل، بڑی مایوسی آئی کہ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، بندے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے ٹو ارن دا منی۔ بالکل صحیح۔ اگر اسے ماٹو بنا لیا جائے جی جی۔ تو خواہ آپ پیر کے روپ میں ہوں، خواہ آپ مولوی کے روپ میں ہوں، آپ سیاستدان کے روپ میں ہوں، آپ کاشتکار کے روپ میں ہوں، آپ دکاندار کے روپ میں ہوں، آپ کبھی بہتر انسان نہیں بن سکتے۔ ٹھیک۔ میرا مسئلہ یہ رہا کہ میں نے جہاں میں گیا، جہاں جھانکا، تو دیکھا کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے لوگوں کا وہ پیسہ جمع کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا، میری جستجو جاری رہی، حتیٰ کہ پھر اللہ کے ایک ایسے بندے سے بھی ملاقات ہو گئی جو خود بھی زمیندار تھے، اور ان کا ذریعہ معاش اپنی زمینداری تھا، لیکن دین کا کام وہ ملکی سطح پر کر رہے تھے۔ تقسیم ملک سے پہلے بر صغیر کی سطح پر کرتے رہے، اور تقسیم کے بعد ملکی سطح پر جن 4-5 لوگوں کا نام آتا ہے ان میں ان کا ایک نام نامی شامل تھا۔ صحیح۔ حضرت علامہ علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ متبحر عالم بھی تھے، اور تصوف میں بھی ان کا مقام بہت بلند تھا۔ صحیح۔ تصوف نام ہی خلوص کا ہے، ٹھیک۔ تو خلوص جہاں بھی ہوگا وہاں سب سے پہلے للہیت آئے گی۔ آپ عظمت الہی کوئی تسلیم نہیں کرتے تو خلوص کہاں سے آئے گا؟ صحیح۔ آپ اپنے بندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر خلوص کہاں سے آئے گا؟ صحیح۔ کوئی بھی فرد جو عظمت الہی کو صحیح معنوں میں سمجھتا نہیں، وہ خود خدا بنا رہتا ہے۔ بندے کی یہ ایک عجیب مزاج ہے۔ ٹھیک۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دولت مند ہو یا وہ صاحب اقتدار ہو، یا وہ نہیں۔ آپ ایک خاک روب کو دیکھیں سڑک پہ جھاڑو لگا لے، اس سے بات کیوں کہتے ہیں میرے جیسا بندہ دنیا میں آئی کوئی؟ بالکل ٹھیک۔ یعنی یہ از خود آ جاتی ہے، غریب میں بھی امیر میں بھی۔ صحیح۔ تو جب خلوص ہوتا ہے
تو پھر للہیت ہوتی ہے، پھر جتنے کام ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں۔ حضرت جی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ہاں جو ایک بیعت کا سلسلہ ہے، اس بیعت کا کیا مقصد ہے، اور اگر کوئی شخص بیعت نہ بھی کرے تو کیا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اگر بیعت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ بیعت ایک طریقے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی حوالہ آپ بتا سکتے جی آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں صحابہ نے بیعت کی، عقبہ اولیٰ عقبہ ثانیہ پر مدینہ منورہ سے جو لوگ گئے سب نے بیعت کی، مدینہ منورہ میں سب نے بیعت کی، حتیٰ کہ حضور سے اطاعت کی بیعت کی، اور عین حالت جنگ میں موت کی بیعت کی صحابہ کرام نے۔ جی جی جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور راستے میں روک دیا گیا تو جو احباب ہمراہ کعب تھے آپ نے ان سے موت کی بیعت لی۔ بیعت کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیعت یہ بھی ہے جو آپ ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ بندے کو ملک کا سربراہ یا اپنے علاقے کا امین یا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، تو یہ بیعت کا ایک نیا طریقہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بجائے آپ پرچی پہ نام لکھ کے دے دیتے۔ صحیح ہے، آپ کے ہاں ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت دینے کا رواج ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے امارت کی بیعت کا۔ ٹھیک، دوسری بیعت ہوتی ہے اصلاح کی۔ صحیح، بیعت اصلاح کے لیے علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ ایسے شخص سے کی جائے جو روزمرہ کے معلومات رکھتا ہو، روزمرہ کی مصروفیات حلال حرام جائز ناجائز، اور خود اس پہ عمل پیرا ہو۔ ٹھیک، آپ بیعت اصلاح اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری بیعت جو وہ موت کی ہے وہ امیر جہاد سے کی جا سکتی ہے، صحیح، جیسے حضور نے حالت جنگ میں لی۔ صحیح، چوتھی ایک بیعت ہے بیعت تصوف، ٹھیک، یہ ہوتی ہے صفائے قلب کے لیے، امور باطنی کے لیے، جو آپ کے ہاں جس کا رواج ہے، ٹھیک، اور اس کی شرط جو کم از کم ہے وہ یہ ہے کہ جو بیعت لینے والا شخص ہے وہ خود فنا فی الرسول ہو صحیح، اور دوسرے کو فنا فی الرسول کرا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر خود فنا فی الرسول ہے، کرا نہیں سکتا، بیعت تصوف لینے کا اہل نہیں ہے۔ صحیح، دوسرے کو کرا سکتا ہو تو وہ بیعت تصوف لینے کا اہل۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے آپ کی گفتگو اور آپ کا نالج بہت پسند ہے، میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، اٹھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو کوئی حرج نہیں؟ بے شمار لوگ آتے ہیں جن پر اپنی دنیاوی ضروریات سے بھی آتے ہیں، محض ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ فرمائیے، اب جو پڑھتے پڑھاتے ہیں یا سینکڑوں طالب علم سارے بیعت تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت صاحب یہ فرمائیے کہ جو سینہ بسینہ جو علم ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ علم ہے ہی وہ جو سینہ بسینہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے، وہ ایسے ٹرانسفر ہوتا ہے کہ علم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امی، النبی الامی قرآن کہتا ہے۔ امی کا ترجمہ ہمارے مترجم حضرات میرے خیال میں ان پڑھ کر دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ جی جی، امی ایک خاص شخص ہوتا ہے، خاص ہستی ہوتی ہے جس نے کسی انسان سے کچھ نہ سیکھا ہو لیکن وہ ہر شعبہ زندگی، موت ما بعد الموت، ظاہری باطنی تمام علوم میں کامل ادراک رکھتا ہو۔ ٹھیک، یعنی امی محض ان پڑھ کو نہیں کہتے۔ صحیح، امی ایک خاص اصطلاح ہے قرآن کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی، النبی الامی۔ اب حضور کے علوم کا منبع وحی الہی ہے، ایک باطنی کیفیت ہے۔ حضور کے علاوہ تو کوئی دوسرا انسان دنیا میں ملتا نہیں کہ وحی آئی آپ نے سنی میں نے بھی سنی کوئی، ٹھیک، آپ کی باطنی کیفیت تھی۔ اسی باطنی علم نے یہ انقلاب اسلام برپا کیا اور اربوں لوگ اب تک ایمان لا چکے اور قیامت تک لاتے رہیں گے، تو اس کی بنیاد تو اسی باطنی کیفیت پر ہے نا جو وحی سے آئی۔ حضور نے ظاہراً تو کسی سے الف بھی نہیں پڑھا، صحیح، ہے جی۔ اس کے دو طریق، اس کا طریق بنیادی یہ ہے کہ یہ انعکاسی طور پر جاتی ہے۔ علم ظاہر زبانی قلمی بیان کرنے سے، لکھنے پڑھنے سے منتقل ہوتا ہے۔ صحیح، لکھنا کیا ہے؟ لکھنے کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اسے آپ نے منضبط کر لی۔ بالکل صحیح۔ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے کہ جو منضبط شدہ علم ہے اسے آپ حاصل کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا لکھنا پڑھنا۔ لیکن جتنی یہ جسے آپ ایمان کہتے ہیں یہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا، دل کی ایک کیفیت ہے۔ ٹھیک، اب ایمان جو ہے یہ باطن کی کیفیت ہے، زبان صرف اقرار کرتی ہے، اقرارم باللسان، تصدیقم بالقلب، تصدیق قلب کرتا ہے، صحیح ہے، کہ نہیں؟ تو قلب کی تصدیق تو ایک باطنی فعل ہے،
ظاہر تو نظر نہیں آتا. لیکن علم، میرا حضرت سے سوال یہ تھا کہ علم کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے سینہ بسینہ؟ اگر کوئی شخص نے قرآن نہیں پڑھا یا حدیث نہیں پڑھا تو کیا سینہ بسینہ علم ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک خصوصی کرم ہے اللہ کا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. کم ہوتا ہے. یہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. جی. اور عمومی طور پہ یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں علم لدنی. لدنی. علمناہ من لدنا علما. خضر علیہ السلام کے بارے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. صحیح. تو علم لدنی ایک خاص کیفیت ہے، اور اللہ کے بعض خاص بندوں کو من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے، کسی کوشش سے نہیں. یہ محض اس کی عطا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ حضرت جی فرمائیے گا، نقش بندیہ اویسیہ، نقش بندیہ کا تعلق جو ہے، نقش بندیہ ایک جگہ کا نام ہے یا کسی شخصیت؟ خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے. وہ کہاں سے تھے جنہوں نے سلسلہ نقش بندیہ شروع کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ تسلسل تصوف اس طرح آئے کہ صحابہ کرام نے تو ظاہری اور باطنی سارے علوم حضور سے لیے. ٹھیک. تابعین نے بھی جو صحابہ کی مجلس میں پہنچا انعکاسی طور پر اسے تابعی کا رتبہ مل گیا. تابعین کی محفل میں جو پہنچا اسے تبع تابعی کا رتبہ. صحیح. لیکن یہ چیز کم ہوتی گئی. اب تبع تابعی کے بعد صرف محفل میں نہیں، پھر لوگوں نے علوم ظاہری سیکھے بھی اور کیفیات قلبی ذکر کر کے پاس بیٹھ کے دل کو صاف کر کے حاصل بھی کی. صحیح. جب بات یہاں پہنچی تو جو اس میں زیادہ آگے نکل گئے وہ ائمہ ٹھہرے. پھر جب آگے انہوں نے چلائی تو ان کے نام سے سلاسل چل نکلے کہ یہ فلاں بزرگ کا سلسلہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا سلسلہ ہے. ٹھیک. اس طرح سے انہیں نسبتیں ان سلاسل. اویسیہ ان کا لقب تھا یا نام تھا؟ اویسیہ لقب نہیں ہے. اویسیہ ایک حصول فیض کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اویسیہ میں نسبت اویسیہ اس کو کہتے ہیں. جیسے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عہد نبوی میں تھے، لیکن وہ بارگاہ نبوی میں حاضر نہ ہو سکے، اور حضور کے وصال کے بعد مدینہ منورہ آئے، پھر کوفہ منتقل ہو گئے. ٹھیک. اور ان کا وصال وہیں ہوا. ہسٹوریکلی جو فیکٹس ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سلسلہ وہاں سے چلا. لیکن جو باطنی کیفیات تھیں ان کی، غائبانہ رہ کر برکات نبوت انہوں نے اتنی حاصل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کبھی اویس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچانا. ٹھیک. یعنی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. صحیح. تو پھر جو مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سلام پہنچایا اور پیغام پہنچایا کہ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے لیے دعا بھی کریں. صحیح. تو جو اس طرح غائبانہ یعنی روح سے فیض حاصل کرتی جی جی بندہ بندے کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اسے تو اس طریقے حصول فیض کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں. یعنی اس طریقے سے جس طرح حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا. تو نقش بندیہ میں دو ہیں، نقش بندیہ مجددیہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے. اس میں یہ ہے کہ بندہ پاس ہوگا تو اسے کیفیات ملیں. ٹھیک. نسبت اویسیہ میں یہ ہے کہ ابتدائی تربیت تو پاس بیٹھ کر کی جائے، لیکن ایک خاص سٹیج پر جا کر پھر بندہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلا جائے اس سے برکات وہاں پہنچتی رہتی ہیں. اسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں. اچھا ایک شخص جس نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہے اور وہ علم میں مذہب اور تصوف سیکھنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی صاحب حال کے پاس جانا چاہیے جو استعداد رکھتا ہو اسے کھانے کی. اچھا. اور بلکہ اسے ضرور سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نعمت اہل علم کو تو ضرور حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کے علم کا مصرف صحیح ہو اور ان کا جو قبلہ ہے نیت کا قلب کا وہ درست ہو جائے. اور پڑھے لکھے لوگ ہی معاشرے میں تحریک پیدا کرتے. جی جی. پڑھے لکھے لوگ اگر یہ کیفیت پالیں تو معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے. اچھا حضرت جی یہ فرمائیے گا کہ جو پڑھا لکھا ایلیٹ طبقہ ہے وہ سی ایس ایس اور ڈاکٹر انجینئر اس طرف جاتا ہے، مذہب کی طرف نہیں آتا زیادہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مذہب ان کو اٹریکٹ نہیں کر پاتا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا، میں روز اشتہار دیکھتا ہوں، ہمارے ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہمایوں مقبرہ بنا رہا تھا تو فلاں جگہ یونیورسٹی بن رہی تھی، اور جب اکبر یہ کر رہا تھا وہ یہ سارا غلط ہے. ٹھیک. میرے پاس ان رائٹنگ اس لیٹر اس تقریر کی کاپی پڑی ہے اٹیسٹڈ برطانوی پارلیمنٹ کی، جس میں جب بر صغیر یہ پنجاب پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو اس بندے نے جا کر کانگریس میں جو بیان دیا اس کی کاپی میرے پاس پڑی ہے.
وہ کہتا ہے آئی ہیو ٹریولڈ دا انڈیا فرام ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، آئی فاؤنڈ نو تھیف نو بیگر۔ اوکے، یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی حکومت کو بیتے تقریباً پون صدی ہو چکی تھی، اور مرہٹے اور سکھ اور دوسرے تیسرے علاقوں پہ قابض ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود جو 700 سال میں انہوں نے امن قائم کیا، دیٹ واز اسٹل دیئر۔ ٹھیک، آگے دوسری بات وہ لکھتا ہے کہ یہاں ڈومینیٹنگ فورس مسلم ہے، حکمران طبقہ جو تھا جس نے صدیوں حکومت کی وہ مسلمان ہے، یہ لوگ تو ابھی آئے چند سال، لیکن مسلمانوں پر حکومت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آج بھی ان کا لٹریسی ریٹ 84% ہے۔ ٹھیک، یہ جو کہتے ہیں نا یہ مقبرے بنا رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے یونیورسٹیاں برطانیہ وغیرہ سے پہلے بنائی ہوئی تھیں، اور مسلمان حکومتوں کو زوال آنے کے پون صدی بعد بھی مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ 84% تھا۔ صحیح، آگے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ if we have ruled the country we have to break the backbone of the Muslims۔ بیک بون کا کیا وہ کہتا ہے ان کے تعلیمی ادارے ان کی بیک بون ہے، ہمیں ان کے تعلیمی ادارے ختم کر کے اپنے ادارے بنانے ہوں گے، اور ان اداروں میں یہ بنیادی بات ہوگی کہ ان کی تہذیب کی تنقیص کر کے اپنی تہذیب کو بطور ماڈل پیش کرنا ہوگا۔ جب یہ ہماری تہذیب کو ماڈل مان لیں گے ہمیں ان پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل کی جو ایلیٹ پڑھی لکھی کلاس ہے وہ مدرسوں میں یا مذہب کی طرف وہ نہیں پڑھتی، میرے بھائی اگر پڑھتی ہوتی تو وہ میرے بھائی ایلیٹ کا قصور نہیں، ایلیٹ تو ابھی تک وہی کورس پڑھ رہی ہے جی جو اس انگریزوں نے اس غرض سے ترتیب دیا تھا۔ جب ملک آزاد ہو گیا تو کیا ضرورت تھی مدرسے زکوٰۃ پر اور خیرات پر چلائے جائیں؟ کیوں نہ انہیں اداروں کا درجہ دیا گیا، کیوں نہ بجٹ میں ان کی جگہ رکھی گئی، صحیح، کیوں انہیں مانگنے پہ مجبور کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اداروں کو اس طرح بناتے کہ جس طرح ایف ایس سی کر کے کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے، کوئی میڈیکل میں جاتا ہے، کوئی آپ کی طرح اس طرف آ جاتا ہے صحافت کی طرف، اسی طرح لوگ تفسیر میں ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے دینی مدرسے میں جاتے، فقہ میں ڈاکٹریٹ کے لیے ادھر جاتے، حدیث میں کرنے کے لیے ادھر جاتے، تو پھر ایک امتزاج پیدا ہوتا جو مسلمانوں کا خاصا تھا تقسیم ملک سے پہلے، صحیح، انگریز کی آمد سے پہلے۔ کسی نے وہ کیا نہیں۔ اب دو جزیرے الگ الگ ہیں، ایک حلقہ جو میں بڑی معذرت سے کہوں گا دینی حلقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا قصور ان پتلون والوں کا اور بابو لوگوں کا ہے، اور یہ سارے واجب القتل ہیں، انہیں اڑا دو۔ صحیح صحیح، جتنی ہماری جسے سو کارڈ ہم ایلیٹ کہتے ہیں، میں ایلیٹ اس کو نہیں مانتا جو ون سائیڈڈ ہو۔ ٹھیک ہے، ایلیٹ کا بہت گہرا مطلب ہے اسے اپنی مکمل حیات پہ تو اس کا پورا شعور ہو، لیکن بہرحال جنہیں ہم ایلیٹ کہتے ہیں انہیں اتنے دور کر دیا گیا کہ ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، معاشرے میں جو خراب وہ کہتے ہیں مولوی پیدا کر رہے ہیں، مولویوں کو کسی جہاز میں بٹھا کر سمندر میں غرق کر دو معاشرہ درست ہو جائے۔ صحیح صحیح، اس میں بریجنگ کی ضرورت ہے کہ مولوی علوم ظاہری کو سمجھے اور ہمارا ظاہری پڑھا لکھا طبقہ علوم دینیہ کو سمجھے، جس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ جو ہمارا یہ نصاب ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ہم بچے کو دین بھی سکھاتے ہیں اور علوم دنیا بھی، اور اب الحمدللہ بہت سے دینی مدارس نے اسے اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک مشن جہاد کا جو ہے نا وہ شروع کیا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتے گزرتے وہ ہلکا سے ہلکا سے ہلکا ہوتا چلا گیا۔ اگر جہاد سے آپ شور شرابہ مراد لیں تو پھر تو آپ کی بات درست ہے۔ اگر جہاد سے آپ محنت و مشقت مجاہدہ کام لیں تو یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہلکا نہیں ہوا۔ ہم نے شروع کیا تھا یہاں کے چند گاؤں سے، اور اب یہ تحریک جو ہے بین الاقوامی ہو چکی ہے، کینیڈا میں موجود ہے، تعلیم و تدریس تعلیم و تدریس کی ذکر جہاد کو آپ نے جہاد اکبر کے ساتھ جو ہے نا اپنی اصلاح کی، یعنی امریکہ سے افریقہ تک، چائنا سے افریقہ تک، اور امریکہ کے مغربی ساحلوں سے جاپان تک، ہر ملک میں آپ کو ہمارے حلقے کے ساتھی ملیں گے جو ذکر بھی کرتے ہیں، دیانتداری سے ملازمت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بہتر کیا جائے۔ آپ کا غزوہ ہند کے بارے میں آپ اپنے لیکچر میں بڑا ذکر کرتے ہیں۔ جی میں تو اس کا اب بھی قائل ہوں۔
ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے گا کہ ہم نے انڈیا کو فتح کر کے کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہم نے فتح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. غزوۃ الہند کا سبب ایک آپ جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں ہمیں ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں نے کر لوگوں کے ممالک قبضے میں لیے. جی جی. یہ غلط ہے. ٹھیک. پہلی غزوہ جنگ بدر ہے وہ تب ہوئی جب اہل مکہ نے کوشش کی فنڈز جمع کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی تو اس قافلے کو روکنے کے لیے. صحیح. تو یہ ایک دفاعی جنگ تھی. احد میں مکہ والے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، یہ ایک دفاعی جنگ تھی. غزوہ موتا میں کیسر نے حملہ کرنے کی ارادہ ظاہر کیا تو حضور بارڈر پر تشریف لے گئے کہ جنگ کو ملک کے اندر نہیں آنے دیں گے، وہاں تبوک میں ہم لڑیں. صحیح. تب سے لے کر جب تک خلافت رہی اسلام کی جنگیں دفاعی رہی. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے ہندوستان پر کسی نے اٹیک نہیں کیا. صحیح. لیکن جب راجہ طاہر نے مسلمانوں کے یتیم بچے اور بیٹیوں کا جہاز لوٹ لیا اور انہیں قیدی بنا لیا تو اپنے قیدی حاصل کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا گیا. ٹھیک. جب اس کی ریاست فتح ہو گئی تو اگلی ریاست میدان میں مقابلے ریئیکشن میں کیا جو بھی کیا. ریئیکشن میں ہوا جو بھی. آج بھی جہاد یہ ہے کہ آپ اپنا آپ درست کریں، اپنا گھر درست کریں، اپنا ملک درست کریں، پھر اس میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس کا دفاع کریں. صحیح ہے. غزوۃ الہند کی صورت یہ ہوگی کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز اسلامیات کا، حقائق کا، دین کا، خلوص کا مرکز بنے گا. ٹھیک ہے. غیر مسلم طاقتیں پھر اسے منتشر کرنا چاہیں گی کہ اگر یہ قوم اس طرح بن گئی تو یہ تو عالم کو تسخیر، یہ تو دلوں کو تسخیر کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں نا افغانستان کے اجڑنے کا سبب کیا تھا. میں نے بش کے منہ سے یہ فکرہ سنا ہے کہ they were going to destroy our culture around the globe. رائٹ. یعنی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہمارے لوگ تو یہاں بیٹھے کلمہ پڑھ لیں گے، ہماری تو قوم تباہ ہو جائے گی. جب پاکستان اس سطح پہ پہنچے گا تو غیر اسلامی طاقتیں اسے کچلنے کی کوشش کریں گی، جس کے دفاع میں غزوۃ الہند ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں فتح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب کوئی لڑے گا تو ہرے گا تو پھر فتح ہو جائے گا. جنگ پاکستان اور انڈیا کی ہوگی؟ بین الاقوامی ہوگی. بین الاقوامی ہوگی. اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جب میں نے اس کی بات 90-92 میں کی تھی تو کہتے تھے افسانہ ہے. ٹھیک ہے. آج شواہد اتنے قریب آ گئے ہیں کہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ آج پاکستان اگر آباد ہو جاتا ہے اور عدل ہو جاتا ہے اور ہر کوئی آزادی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو کیا اسے غیر مسلم ممالک برداشت کریں گے؟ ملیشیا بھی تو مسلم ممالک ہے، اس کی طرف کیوں نہیں کوئی دیکھتا؟ وہ ملیشیا مسلم تو ہے لیکن ترقی یافتہ بھی ہے. نہیں، ترقی یافتہ بھی ہے لیکن ملیشیا ریلیجس سٹیٹ نہیں ہے. یعنی آپ جو چاہیں سرعام شراب پیئیں کوئی نہیں روکتا، نماز پڑھیں کوئی نہیں روکتا. اٹ ول بی اے اسلامک اسٹیٹ. لوگوں کا آپ کو لگتا نہیں کہ کریکٹر کے وہ بڑے مضبوط ہیں، سچ بولتے ہیں، صحیح تولتے ہیں؟ بات یہ ہے، صفائی کا نظام دیکھیں کتنا اچھا. بات یہ ہے کہ یہ سچ بولنا، صفائی، یہ سارے لوگوں نے اسلام سے سیکھا. ٹھیک. میری رائے میں کافر اقوام جو ترقی کر گئیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن کردار انہوں نے اسلامک ہسٹری سے لیا. بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ صحیح. تو آج آپ کو میں تو یہاں کہتا ہوں حکمرانوں سے کہ اتنا اسلام نافذ کر دو جتنا کافروں نے کیا ہوا. صحیح. جتنا برطانیہ میں ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جتنا یورپ میں ہے، جتنا امریکہ میں ہے، سر وہ تو آئیڈیل ہے، اتنا تو کر دو. لیکن انہوں نے کہاں سے لیا؟ جب اسلام آیا اور حضور جب تبلیغ فرما رہے تھے تو برطانیہ یورپین کو ہسٹورین لکھتے ہیں دا کیو مین، یہ غاروں میں رہتے تھے. صحیح. اور امریکہ وغیرہ کو لکھتے ہیں دا وائلڈ ویسٹ. صحیح ہے. ان کے پاس تہذیب کہاں تھی؟ یہ سب انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا. ہماری بدقسمتی جب ہم واپس پلٹیں گے انشاءاللہ تو وہ اگر عقیدے کے، ایمان کے بغیر اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہمارے پاس عقیدہ بھی ہوگا تو عمل بھی ہوگا تو آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہنچے. لیکن یہ آپ بات غور کیجئے گا کہ عرب ملک بھی کافی ترقی کر رہے ہیں اور مسلم کنٹری ہے. انڈونیشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ملیشیا کی ہے، ترکی کی ہے، یہ بھی تو سب مسلمان ہیں. ان لوگوں کی طرف یورپ تھوڑا سا ترقی کی ڈیفینیشن میں میرے اور آپ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. مادی طور پر خوشحال ہو جانا صرف ترقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری رائے میں آپ جو کہہ رہے ہیں جو ملک مادی طور پر خوشحال ہو گئے آپ کہتے ہیں ترقی یافتہ. میں کہتا ہوں صرف مادی طور پر نہیں، مادی اور روحانی دونوں جانب سے جو
ترقی کرے میں اسے ترقی یافتہ سمجھتا روحانی طور پہ آپ کو پاکستان بہتر لگتا ہوں۔ پاکستان پوری دنیا سے بہتر ہے، میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھی ہے۔ جی جی پاکستان میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، دینی درسگاہیں اتنی ہیں کہ دنیا سے لوگ یہاں سیکھنے آتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی شعبہ نہیں کہ باہر سے کوئی بندہ آپ کے پاس سیکھنے آئے۔ کتنی یونیورسٹی ہیں آپ کی، کتنے باہر سے لوگ آتے تو یو ٹی میں بھی کافی لوگ آتے ہیں، ہیں، لیکن اتنے نہیں آتے جتنا دین سیکھنے آتے ہیں۔ پھر پاکستان میں پریکٹسنگ مسلم جو ہیں جی جی وہ کثیر ہیں اور بے عمل جو ہے وہ تھوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں، حرمین کی عظمت اپنی جگہ، جی جی لیکن پریکٹسنگ مسلم یہاں زیادہ ہیں، دینی انسٹیٹیوشنز یہاں زیادہ ہیں، اسلام پریکٹس یہاں زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں دونوں پہلو۔ اب عرب میں، پورے عرب میں انہوں نے روحانیت کا انکار کیا ہوا ہے، جی جی یہاں جو ہے وہ دونوں پہلو چل رہے ہیں، ظاہری علوم بھی اور باطنی علوم۔ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا، کبھی گفتگو کرتے ہوئے، کبھی کوئی حدیث یا کوئی قرآن بیان کرتے ہوئے کبھی آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور اگر کبھی کوئی نشاندہی کر دے جی جی اور اس کی بات صحیح ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، لیکن ایسا ہوا نہیں آج تک۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ لیکن اب بھی اگر کوئی، یہ اس سب کے باوجود میں نے 3 تفسیریں ہیں میری، جی جی ایک پنجابی میں ہے، اسرار التنزیل اردو انگریزی میں چھپ چکی ہے، جی جی اکرم التفاسیر آ رہی ہے جو مسلسل جمعہ کا بیان ہوتا ہے، وہ ہم نے الف لام میم سے شروع کیا تھا، اب 10واں پارہ چھپنے گیا ہوا ہے، 9 پارے آ چکے ہیں۔ تو ترجمہ قرآن کریم کا اللہ نے مجھے شرف بخشا، میں نے کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی طالب علم بھی اٹھ کر مجھے بتائے کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں قبول کرتا ہوں، میں انسان ہوں، اور اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سیاسی مستقبل جو ہے پاکستان کا، وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں آپ کو کوئی رول نظر آتا ہے عمران خان کا؟ میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل تو روشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس الیکشنز کے بعد کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان کا اعلانات، جذبہ، باتیں وہ تو بہت اچھی ہیں، وہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، سبھی صرف باتیں نہیں کرتے۔ اب دیکھو نا، بھٹو صاحب نے ایک پروگرام دیا تھا، جی چلو اسے آپ 3 لفظ میں روٹی کپڑا مکان ہی جی کہہ جی لیں، اس پر عمل ہوا یا نہ ہوا اسے چھوڑ دیں۔ ایک نعرہ تھا، ایک نعرہ، ایک ماٹو، ایک پروگرام، وہ پورا ایک پروگرام تھا، کئی صفحوں کی ایک فہرست تھی، اس میں کہ روٹی میں کیا 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 ہوگا، مکان میں کیا 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 ہوگا، کپڑے میں کیا کیا ہوگا، وہ پورا ان کا مینیفیسٹو تھا۔ جی جی مسلم لیگ کا مینیفیسٹو ہے، باقی جماعتوں کے اپنے مینیفیسٹو ہیں۔ عمران صاحب کی جماعت اتنی نوزائیدہ بھی نہیں، 16 سال عمر ہو گئی ہے، جی جی مینیفیسٹو نہیں آیا۔ نہیں آیا، صحیح، دیکھیں نا، میں اب یہاں تقریر میں کچھ بھی کہہ رہا ہوں، جی جی مجھے جب پروگرام دینا پڑے کہ میں عملاً کیا کیا کروں گا، تو وہ بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک، وہ جب آئے گی تب آپ اس کے حق میں یا اس کے خلاف رائے دے سکیں۔ جب مینیفیسٹو ہی کو نہیں تو آپ انہیں بہت اچھا کہیں، بہت خراب کہیں، میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا حضرت صاحب، صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود تکلیف میں رہتا ہے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں نے آپ کی مسجد میں دیکھا جو ممبر کے اوپر لگا ہوا ہے ایک اے سی، جس کی ہوا صرف اس تک ہی پہنچ سکتی ہے جو کہ ممبر پہ بیٹھا ہو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ صوفیوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ صوفیوں کو جنہوں نے تصوف نہیں سیکھا انہوں نے لکھا، ٹھیک، جتنے آپ تصوف کے اذکار پڑھتے ہیں نا، جی جی لکھنے والے وہ ہیں جو خود صوفی نہیں، صحیح، جو کمزوریاں تھیں انہوں نے کمال لکھ دیا، جی اور جو کمالات تھے انہوں نے صرف نظر کر دیا۔ ٹھیک، صوفی بھی انسان ہوتا ہے۔ صحیح ہے، میرے سامنے 4000 5000 بندے بیٹھے ہیں، سب پر فین لگے ہوتے ہیں، جی جی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، مجھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسلسل بولنا ہوتا ہے، اگر میرے سر پہ آپ فین لگا دیں تو میری آواز مائک میں نہیں جائے گی، فین کی جائے گی، صحیح، پکھا بھی نہیں ہوگا تو میں پھر وہ پسینہ ہی سکھاتا رہوں گا۔ صحیح، تو دیر آر دا ریزنز، ٹھیک، ضرورت سب کام کرواتی ہے۔ صوفی عام نارمل انسان ہوتا ہے۔ صحیح، اگر یہ تصوف ہو کہ نارمل انسانی زندگی سے ہٹ جائے تو آپ سوچیں کہ پھر یہ تو اچھی بات ہے کہ سارے لوگ صوفی ہو جائیں، سارے صوفی ہو جائیں اور خانہ بدوش ہو جائیں، تو دنیا کا کیا عالم ہو۔ صحیح، تو یہ تصوف کا غلط تصور ہے۔
ٹھیک ہے. ہاں ضرورت سے زائد یا فضول خرچی یا عیاشی یہ صوفی کے پاس نہیں ملتی. آپ خود اس شعبے کے بندے ہیں, آپ دیکھیں 500,000 بندہ بیٹھا ہے, صبح بیٹھا تھا, جی جی وہ سن رہے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, ان پر پنکھے لگے ہیں, ضرورت محسوس کریں چلا لیتے. صحیح. لیکن مجھے تو بولنا ہے, اور 500 بندے کا مخاطب بندہ یا 1000 بندے یک وقت 1000 طرف اس کی توجہ ہوتی ہے, اس کا برڈن اس پہ آتا ہے. تو اگر پنکھا لگائیں تو آپ بول نہیں سکتے, پھر مائک میں پنکھے کی ہوا آئی جائے گی, تو یہ ایک مجبوری ہے, یہ عیاشی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, میں نے یہ حدیثوں میں پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے, اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے. تقریر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب لیا کرتے تھے. تو میں نے آپ کی محفل میں یہ پریکٹس نہیں دیکھی. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جو ہیں وہ قابل تقلید ہیں, قابل اتباع, ان کے بغیر چارہ نہیں. صحیح. میرا یہ جو بیان ہوتا ہے یہ کوئی ایسا نیا نہیں ہوتا, یہ وہ چیزیں ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں, اور ہم سب ان کی یاد دہانی کراتے ہیں. جیسے آج آپ نے سنا, جی, نبی کریم جو فرماتے تھے وہ چیز نئی ہوتی تھی. ٹھیک. اس پہ سوال پیدا ہو سکتے تھے, تو آج بھی ہمیں آ رہا, ہمیں اب اجازت ہے, کوئی منع ہے, کسی کو سمجھ نہیں آئی اٹھ کر پوچھ سکتا ہے. صحیح صحیح. نہیں, وہ بہتر نہ ہو ایسا کہ باقاعدہ اعلان ہو اور سوال جواب کے کوئی منع نہیں ہے. وہ لوگ خط لکھ کے پوچھتے ہیں, لوگ ای میل کر کے پوچھتے ہیں, لوگ زبانی پوچھ لیتے ہیں, یہاں آ کے پوچھ لیتے ہیں. وہاں اگر کوئی ہمارے جو سیشن ہوتے ہیں اجتماعات کے, اب یہ تو ہوتے ہی آدھے گھنٹے کا, اجتماعات کے سیشن میں باقاعدہ سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے. کیونکہ حضرت صاحب ریسنٹ ریسرچ جو ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ اگر جو لیکچر ہوتا ہے نا وہ کچھ دیر کے بعد بھول جاتا ہے. نہیں, آپ نے ہمارا وہ جو اجتماع ہوتا ہے 40 دن کا, اس کے لیکچر نہیں نہ دیکھے. اس میں اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں اہتمام نہیں, اس میں ہوتا ہی بیسیکلی سوال جواب ہے. 40 دن کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیان کا ہوتا ہے, اس میں صرف میں بیان نہیں کرتا, اس میں سوالات ہی کے جواب دیتا ہوں, پھر وہ المرشد میں بھی چھپتے ہیں. بس میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک مووی کا معاملہ چلا جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں, تو ایک معاملہ آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا, ایک لوٹ مار کا اور ایک جلاؤ گراؤ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا. تو میں بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروٹیسٹ کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ میرے بھائی, کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ظلم روا نہیں رکھا حضور کے حیات مبارکہ میں. صحیح. کوڑے والی مثال بھی اس کا جواب کیا دیا حضور نے, صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ سراپا سنت میں ڈھل گئے. صحیح. ایک قوت بن گئے جس نے پھر ایک عالم کو تصغیر کر لیا. صحیح. اگر اہل مغرب توہین کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سراپا سنت بن. ٹھیک. کیا کریں؟ سراپا سنت بن جائیں, عمل کریں, عقیدہ درست کریں, کردار درست کریں, پھر ہم ایک طاقت بن جائیں کہ مغرب کو یہ خیال ہو کہ اب بات کی تو شاید یہ ہمارے سر پہ کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک. جو لوگ توہین کرتے تھے وہی فتح ہوئے نا. پھر جی اہل مکہ زیادتی کرتے تھے, مکہ فتح ہو گئے نا, مکہ مکرمہ. جی. جو لوگ حضور کی توہین کرتے تھے وہ علاقے, وہ قبائل, وہ لوگ پھر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے نا. صحیح. اب بھی ہم وہ طریقہ اختیار کریں کہ اگر مغرب نے وہ طریقہ اختیار کیا تو ہم اسے اہمیت ہے, یہ ہمارے جلوس تو اس کو امپورٹنس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جس بندے نے یہ بدبخت نے یہ بنائی ہے, میں نے تو نہ وہ دیکھی نہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں ایسی باتوں میں نہیں پڑھتا, لیکن وہ تو اسے شاید اس کی گھر والے بھی جانتے تھے کہ نہیں, آپ نے اسے انٹرنیشنل ہیرو بنا دیا, مشہور کر دیا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اس کے اسے کتنے بینیفٹس ملیں گے, کتنے پیسے کمائے گا. ایک فضول سی کتاب اس ایک بندے نے لکھی, انگلینڈ میں لکھی, تعلیم سلمان رشدی نے ایک کتاب اس طرح کی لکھی تھی. تب میں نے اس کا سارا وہ شور برطانیہ میں بھی سنا, پھر میں امریکہ گیا, کینیڈا چلا گیا, تو میں نے کینیڈا میں خرید کر پڑھنا چاہی تو مجھے وہ کتاب جو $10 کی تھی $200 میں بلیک میں ملی. صحیح. اور اس شور شرابی کی وجہ سے وہ پاؤنڈوں اور ڈالروں میں کھرب پتی ہو گیا. صحیح. جب وہ کتاب میں نے پڑھی تو انگریزی اس کی اتنی ہائی تھی کہ میرے تو سر سے گزر جاتی تھی. صحیح صحیح. مجھے سمجھ نہیں آتی جلوس نکالنے والوں نے کیسے سمجھ لی. میں اعتراف کرتا ہوں کہ اتنی اس کی میری لائبریری میں پڑھی ہے. وہ جلوس نکالنے والوں میں سے بھی کسی نے نہیں پڑھی. تو اس کا جواب میری رائے میں یہ ہے کہ ہم حضور کے اتباع میں ڈھل جائیں.
ٹھیک ظاہر سے باطن تک سچ بولنا شروع کر دیں، پورا تولنا شروع کر دیں، صحیح، غریب امیر کے باپ بہن بھائی کے حقوق کی نگہداشت شروع کر دیں، قوم اور ملک کے ساتھ وفا شروع کر دیں، عیاشیاں چھوڑ کر اپنے جو وسائل ہیں ان کے اندر آ جائیں اور ایک قوم بنے۔ صحیح اس وقت تو ہم ایک لونلی کراؤڈ ہیں، صحیح، وہ آر ناٹ اے نیشن۔ امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی امریکی معاشرے پر، دا لونلی کراؤڈ، جی جی اور وہ اس سال کی دا بیسٹ سیلنگ بک تھی کہ ایک ہم وہ ہے، ہر کوئی اپنے نفس، ہم تو اس طرح سے ہو گئے ہیں جس طرح کوئی بے عقیدہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی مرکز نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہمارا مرکز ہے، ہمارا قرآن ہمارا مرکز ہے، ہمارا رسول ہمارا مرکز ہے، ہمارا بیت اللہ ہمارا مرکز ہے۔ وہ آر اے سنگل نیشن، ہم ایک وجود کے مختلف حصے، صحیح تو ہم اپنا اپنا کام کریں۔ اب ناک کے میں منہ کا کام کرتا ہوں، منہ کے میں کان کا کام، یہ ہو سکتا ہے؟ وجود تب ہی سلامت رہتا ہے کہ ہر عضو اپنا کام کرے۔ کاشتکار اپنی کاشت پہ توجہ دے، دکاندار اپنی دکانداری میں ایمان لائے، سیاستدان اپنی سیاست میں دیانتداری کرے، حکمران اپنی حکومت انصاف سے کرے۔ ہم یا تو کرتے نہیں، یا کرتے تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، سب کچھ مجھے چھین کر دے دو، میں ٹھیک ہے۔ یار تم اپنا کام تو ٹھیک کرو، سب کچھ کو کیوں چھینتے ہو؟ صحیح بات ہے۔ تو اگر ہم اس طرف آئے، اور انشاءاللہ ہم آئیں گے، کیونکہ باقی راہیں بند ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے قدرت کا ایسا نظام ہے کہ ہماری امیدیں ہر طرف سے ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ ہمیں آنا آخر اللہ کے رسول کے دروازے پہ ہے۔ جب یہاں آئیں گے تو پاکستان ول بی ریئلی اے مسلم اسٹیٹ اینڈ اٹ ول بی اے ریئلی پاکستان۔ اس کے بعد پھر کوئی اس دشمن اس پر لپکیں گے تو غزوۃ الہند ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکر گزار ہوں محمد اکرم ایوان صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔